دی। ابھی بھی کمشنوں کے دورے جاری ہیں، لیکن اکھلیش حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ ادھر متاثرین اپنا حال زار سنا سنا کر تھک چکے ہیں، لیکن درد کا مداوا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سر ٹیم تو بہت آ گئی، 3 مہینے ہو گئے سلسلہ چل رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی ڈی ایم آ رہا ہے، کبھی ایس ڈی ایم آ رہا، کبھی کوئی ادھیکاری آ رہا، لیکن آج تک ہماری کوئی سمسیا پوری نہیں ہو پا رہی۔ بچے مرے جا رہے ہیں، ان کی دوائی کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، جو ہے یہ ٹپک رہی ہیں، ان کی ترپال جو ہے اگر جا کر کے دیکھو صبح ہی تو ان سے شبنم ٹپکتی ہے، ہمیں نہیں کوئی امید لگ رہی کہ آج بھی کچھ ہونے والا ہے۔ Camps in Shamli and Muzaffarnagar districts, and we are doing so, and we will submit our report to the commission accordingly. ادھر مظفر نگر اور شاملی کے ریلیف کیمپوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقلیتی کمیشن کا ایک رکنی وفد جلدی ہی مظفر نگر کا دورہ کرے گا، یہ کہنا ہے کمیشن کے چیئرمین وجاہت حبیب اللہ کا۔ سینئر صحافی قربان علی سے بات چیت کے دوران کمیشن کے چیئرمین نے یہ بات کہی۔ کئی 100 لوگ ابھی باقی ہیں اور وہاں کے حالات جیسے یہ میڈیا وغیرہ میں جو رپورٹس آئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہماری جو ممبر ہیں ہمارے اقلیتی کمیشن کی بیگم فریدہ عبداللہ خان، یہ اب جا رہی ہیں وہاں دوبارہ۔ ہم نے یہ جائزہ لیا ہے کہ جب تک کہ وہاں جو لوگ ہیں اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے گھر نہ دوبارہ بسائیں، تب تک کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ معمول پہ حالات بنے تو وہ بہت مشکل ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین سے قربان علی کی تفصیلی بات چیت آپ آج دوپہر 1:30 بجے خاص ملاقات میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں مظفر نگر کے فساد متاثرین کے لیے کانپور میں ایک امدادی کیمپ لگایا گیا ہے۔ محمد علی جوہر فینس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لگائے گئے اس کیمپ کے ذریعے لوگوں سے امداد کی اپیل کی گئی۔ اس امدادی کیمپ میں لوگوں نے فساد زدگان کے لیے دل کھول کر تعاون کیا۔ بے دخل ہو گئے تھے، بے گھر ہو گئے تھے اور اس میں تمام لوگوں کی جانیں گئی تھیں۔ اس کے بعد آج 3 مہینے کے باوجود اس بھیشن ٹھنڈ میں، کڑاکے کی ٹھنڈ میں ان بے سہارا لوگوں کا ریاستی حکومت سہارا نہیں بن رہی ہے۔ وہاں کے لوگ ٹھنڈ سے 62 بچے اب تک موت کو منہ میں سما چکے ہیں۔ ایسے حالات میں انسانیت کے ناطے ہم نے کانپور سے ان کی مدد کے آغاز کیا ہے، مدد کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اور اب بات کریں گے میانمار کے پناہ گزینوں کی۔ حیدرآباد میں میانمار کے پناہ گزینوں میں حیدرآباد زکوٰۃ ٹرسٹ کی جانب سے روزمرہ کی ضروری اشیاء، گرم کپڑے، کمبل اور بلینکٹس تقسیم کیے گئے۔ پناہ گزینوں نے آندھرا پردیش حکومت اور مختلف تنظیموں کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں حیدرآباد میں امن و چین کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں لگ بھگ 2000 میانمار کے مسلم پناہ گزین حکومت ہند کی اجازت سے شہر کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم حیدرآباد زکوٰۃ ٹرسٹ کے دفتر میں شمالی امریکہ کی 2 مسلم تنظیموں مرسی USA اور چلڈرن اسلامک آف کینیڈا کے تعاون سے 500 برمی مسلم پناہ گزین خاندانوں کو موسم سرما کے لیے امداد تقسیم کی گئی۔ اس سلسلے میں فی خاندان غذائی اجناس، کمبل، گرم ملبوسات اور 500 روپیے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر برمی پناہ گزینوں نے حیدرآبادی تنظیموں اور حکومت آندھرا پردیش کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم، میرا نام شمشو ہے، میں برما کا مونگو شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہاں ہمارے 2012 میں دنگے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں ہندوستان میں آئے، بہت تکلیف سے آئے ہیں ہم لوگ یہاں، اور ہمیں یہاں بہت سے لوگوں نے مدد کیا ہے، اور APID آرگنائزیشن بھی مدد کر رہی ہے، سلما بھی مدد کیا، سیاست والے نے بھی مدد کیا ایک بار، اور یہاں کے سرکار سے ہم بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو سکون اور شانتی سے رہنے دے رہے ہیں۔ اچھا بہت کچھ پرابلم نہیں ہے چلنے پھرنے کے لیے، تو ایک پرابلم ایسا ہے جو ہمارے جو برما کا ریفیوجی ہے سب بچہ علم کے لیے تو بہت تمنا ہے، لیکن جو فیسلٹی ہونا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے اس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس میں کچھ بچوں کے لیے بک کی ضرورت ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، لوکل یہاں لینگویج آنے کے لیے۔ برمی پناہ گزینوں میں امداد کی تقسیم کے موقع پر
ان خاندانوں کے لیے ریلیف کے علاوہ انہیں باوقار زندگی گزارنے کی طرف راغب کرنے کے لیے مرد و خواتین کو خود روزگار کے لیے وسائل فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ تقریباً 1000 بچے انوالوڈ ہیں اس میں، اور انشاءاللہ ان لوگوں کو سیلف امپلائمنٹ کی بھی ان لوگوں کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے ٹھیلے یا ویجیٹیبلز کی دکانیں شروع کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے گزشتہ 3 سالوں سے میانمار کے ہزاروں مسلم خاندانوں کو ملک کے مختلف حصوں میں پناہ دی جا رہی ہے۔ ان پناہ گزینوں کا ماننا ہے کہ ان کے وطن میانمار میں اشرار کی جانب سے انہیں مسلسل ستائے جانے کے بعد وہ اپنی جان بچا کر ہندوستان آئے ہیں۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ کے زیر اہتمام کانپور میں ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے میں مطالبہ کیا گیا کہ جیلوں میں بند جو قیدی اپنی سزا کی میعاد پوری کر چکے ہیں ان کو فوری طور سے رہا کیا جائے۔ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خاص اقدامات کیے جائیں۔ مائنارٹیز کے اوپر جو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، اب آج کل جیسے کہ بے گناہوں کو بہت سے مسلمان ہیں، بہت سے سکھ ہیں، بہت سے عیسائی ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، بلا وجہ لوگوں نے پھنسا رکھا گورنمنٹ نے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسی اس کی جانچ ہو چکی ہے، لیکن جانچ ہونے کے باوجود بھی سمجھے اس کے چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو بیٹھے ہیں سب مل جل کر اسی لیے ایک پلیٹ فارم پر اسی لیے آئے ہیں کہ چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی، سب پر اس مسئلے کو لے کر کے کہ کوئی ایسا حل نکلنا چاہیے جس سے کم ہم اپنے ملک کے اندر چین کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی تو گزار۔ 84 کے دنگے میں جو سکھوں کے ساتھ بربر اتیاچار ہوا اور آج تک وہ لوگ جیلوں کو کاٹ رہے ہیں، بلکہ 7 سال 8 سال 10 سال وہ ابھی بھی ان کو جو سزا ملی اس کے بعد بھی 10 سال اور سزا کاٹ رہے ہیں۔ تو میرا سزا پوری کرنے کے بعد بھی 10 سال لگ گئے۔ میں کیندر سرکار اور پنجاب سرکار سے میں نویدن کرتا ہوں کہ اگر وہ تتکال رہا نہ کیا گیا تو بھارتی الپسنکھیک بورڈ اس کے لیے پورن روپ سے سنگھرش کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنگلورو کے قریب واقع چھوٹے سے شہر بنگار پیٹ میں بیت المال کے ذریعے مقامی مسلمانوں نے نہ صرف فلاحی کام انجام دیے ہیں بلکہ ملت کے غریب بچوں کو تعلیم سے روشناس کروانے کی قابل رشک کوشش کی ہے۔ پیش ہے رؤف احمد ہلور کی یہ رپورٹ۔ ماضی کے مقابلے آج کے مسلم سماج میں بیت المال کی اہمیت و افادیت پر بھلے ہی کم توجہ دی جا رہی ہو، لیکن بنگلورو سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع بنگار پیٹ شہر کے حالات کچھ مختلف ہیں۔ یہاں کے مسلمان آج بھی سماجی اور تعلیمی مسائل کے حل کے لیے بیت المال سے وابستہ ہیں۔ 1957 میں شہر کے سماجی کارکن مرحوم سید منیر الدین اور دیگر صاحب خیر حضرات نے مل جل کر اسلامی بیت المال قائم کیا تھا۔ بیت المال کے قیام کا ایک اہم مقصد تعلیم کو فروغ دینا تھا۔ یہ بیت المال کا ہی نتیجہ ہے کہ بنگار پیٹ شہر میں آج اسلامی بیت المال IBM کے نام سے 3 تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ تقریباً 1500 طلبہ ان اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ بیت المال کا ادارہ جو ہے 1957 میں چند مخلص لوگوں نے اس وقت پر قائم کیا تھا، اور اس وقت ان کے اغراض و مقاصد میں ایک اہم مقصد تعلیم کو فروغ دینا بھی تھا، اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو غریب لوگ ہیں ان کے کاروبار میں مدد کرنا، مالی مدد کرنا، اور غریب لڑکیوں کی شادی میں امداد کرنا، غریب بچوں کی سنت ابراہیمی کرنا وغیرہ شامل تھے۔ اور یہ ادارہ بڑھتا بڑھتا الحمدللہ اب اس اسٹیج پر آیا ہے کہ یہ اسلامی بیت المال کے تحت میں اسلامی IBM انگلش ہائر پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور PU کالج، یہ 3 ادارے چل رہے ہیں۔ بنگار پیٹ میں اسلامی بیت المال کے تحت تعلیمی اداروں کے ساتھ غریب بچوں کو اسکالرشپ، طبی امداد، غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے امداد اور دیگر فلاحی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ صرف بنگار پیٹ میں ہی نہیں، سبھی علاقے میں، سبھی گاؤں میں، سبھی شہر میں اس جیسا ادارہ ہونا چاہیے اور اس جیسا پروگرام بھی ہونا چاہیے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بیت المال کا واضح نظریہ دیا ہے تاکہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کی جا سکے اور کسی کو محتاجی کی زندگی بسر نہ کرنا پڑے۔ کرناٹک کے چھوٹے سے شہر بنگار پیٹ کے صاحب حیثیت مسلمانوں نے تقریباً 60 سال قبل ہی بیت المال کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مقامی مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی حالت کو بدلنے کی کوشش کا آغاز کیا تھا۔
आज उनकी कोशिशें समर आवर साबित होती दिखाई दे रही हैं। ईटीवी न्यूज, बंगारपेट, बेंगलुरु। बेंगलुरु में कल जनूबी हिंद के अक़लियती एनजीओज की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कारपोरेशन के तहत मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए जारी स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी दी गई। मुकर्रिर ने कहा कि सरकारी स्कीमों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एनजीओज का सरगर्म और फाल रहना जरूरी है। बेंगलुरु में जनूबी हिंद के अक़लियती एनजीओज की एक रोजा कॉन्फ्रेंस हुई। कौमी अक़लियती तरक्याती और मालियाती कारपोरेशन के तहत मुनक़्क़िदा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धारमैया ने अक़लियतों की फलाह के लिए हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र करते हुए अमली इक़दामात का बखान किया। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने अक़लियतों में बेदारी के ताल्लुक से रोशनी डाली। Financial assistance from rupees 50 lakh to 1 crore at district level and from rupees 20 lakh to 50 lakh at taluka level for the construction of Shadi Mahal or community hall. I hope the NGOs would rise to the occasion and act as our ambassadors and help the minority community, especially women. This year, almost all we have started. This year buildings will also be given for this programming centers in which awareness will be there for giving training to the NGOs. Up-to-date information will be given. इजलास में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सच्चर कमेटी की 90% सिफारिशात को नाफिज किया है। With the right to information. If any Tahsildar, any DC has not been implementing the program, you need not come to the Chief Minister, you need not come to the Minister. You can immediately ask the Tahsildar how much houses have been allocated under 15-point program, how much house you have given. You ask, you have been given that right, that power. Why are you not utilizing that power? इजलास में NMDFC की स्कीमात की जानकारी पर मुश्तमिल वाउचर का कन्नड़ी जबान में इजरा अमल में आया। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। उधर बेंगलुरु में अक़लियतों की स्कीमों के तई बेदारी पैदा करने के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में बैक वक्त वज़ीर आला और रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद के नींद में गर्क होने का मंजर देखने को मिला। एक जानिब मरकजी वजीर के रहमान खान का खुतबा जारी था तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिद्धारमैया और वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम बड़ी मुश्किल से अपनी नींद पर काबू पा रहे थे। इसे आप लीडरों की थकावट कहें या कुछ और, लेकिन कॉन्फ्रेंस के हॉल में मौजूद लोगों की कसीर तादाद यही महसूस कर रही थी कि बेदारी के मकसद के लिए मुनक्किदा इजलास भले ही उनके लिए खास हो, लेकिन लीडरों के लिए तो ये एक रिवायती इजलास है। The next step is that the development of minorities form part of the 11th five-year plan. आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम दानिश्वरों का ख्याल है कि आने वाले इंतखाबात में मुल्क का मुसलमान आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख सकता है, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। दानिश्वरों ने इंतखाबात में दिन ब दिन कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। कोई भी पार्टी, केजरीवाल की या कोई भी पार्टी मुल्क से भ्रष्टाचार या बदनवानी करप्शन खत्म करने का दावा करती है तो मुसलमान उसकी हिमायत यकीनन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों के कुछ अपने भी मसाइल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला, फसादात का मसला, बेजा गिरफ्तारी का मसला, सिक्योरिटी का मसला है, इसके अलावा उनकी अपनी शनाख्त का मसला है, पर्सनल का मसला है। इन सब पर भी केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कम से कम अगर आप 25 नशिस्तें देते हैं, अगर मुसलमानों को 25 सीट देने का वादा करते हैं तो महाराष्ट्र का मुसलमान बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच सकता है। हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में उर्दू जरिए तालीम और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान से एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और स्कॉलर्स ने शिरकत की और अपने मकाले पेश किए। अंजुमन तरक्की व बकाए उर्दू ने कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के इश्तराक से सेमिनार का एहतमाम किया था। आज भी हम फॉलो करते हैं तर्जुमा की बनी हुई इस्तिलाहात, जबकि हमारे
यहाँ उस वक्त के भी तनाजुर में अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही, क्योंकि इसको जो है इस उर्दू मीडियम का तालिब इल्म पसमानदा कहलाता है या वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है, ये बिल्कुल हमारी ख्वाब ख्याली है। उर्दू हमारा हक है, उर्दू हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है, इसका एहसास हमारी आने वाली नस्लों में शिद्दत से दिलाने की जरूरत है। उर्दू जरिए तालीम और हमारी जिम्मेदारियां, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर समझिए कि घंटों तवील सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। मुख्तसरन ये है कि क्या वाकई हम उर्दू जरिए तालीम में दिलचस्पी भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। मेरे हिसाब से ये सवाल किसी सेमिनार में नहीं बल्कि आप में और हम में से हर फर्द को खुद अपने आप से करना है कि उर्दू जरिए तालीम के हवाले से क्या हम वाकई संजीदा हैं या नहीं। अगर हम संजीदा हैं, अगर मैं संजीदा हूं, अगर आप संजीदा हैं तो यकीनन सूरत हाल बदल सकती है। इस सेमिनार को इनेकाद अमल में लाने में जो फंडिंग हुई है वो एनसीपीएल का, उसमें वो काफी ताउन रहा है। उनके ताउन की वजह से आज इस सेमिनार को हम कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की है और इंशाल्लाह और भी इससे अच्छा प्रोग्राम हम करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है। क्या मकसद था इस सेमिनार का? उर्दू के डेवलपमेंट के लिए जो ये सेमिनार किया गया है, उर्दू का किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए और उर्दू दां में किस तरह से उर्दू की मकबूलियत को आम किया जाए और किस तरह से उनका ताउन इस उर्दू के डेवलपमेंट के लिए हासिल किया जाए। मेडिकल के मैदान में रोज नए तजुर्बात सामने आ रहे हैं। तिब्बी मैदान में लेजर फिजिक्स एक ऐसा तरीका इलाज है जो सर्जरी के साथ साथ भारी सनत में भी कारआमद हो सकता है। लेजर फिजिक्स को अब तलबा और तालिबात करियर के तौर पर अपना रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा और तालिबात भी शामिल हैं। कानपुर में मुनक्किद होने वाले लेजर वर्कशॉप में साइंसदानों ने ये बताने की कोशिश की कि लेजर फिजिक्स का इस्तेमाल जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में किस तरह किया जा सकता है। इस वर्कशॉप के माध्यम से दरअसल हमारा ही कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर लेजर की सारी सुविधा उपलब्ध है। हम अपने साथियों को जो हमारे दूसरे महाविद्यालय के हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी सुविधाओं को वो यहाँ से सीख करके, बल्कि हम उनके कॉलेज में भी जाकर के ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जिससे फिजिक्स को वो आसानी से अपने बच्चों को समझा सकें। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों के अलावा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। वर्कशॉप में मुस्लिम तलबा और तालिबात भी खासी तादाद में शामिल हुए। कुछ बच्चे लेजर फिजिक्स को बतौर करियर अपनाना चाहते हैं। लेजर एक मोनोक्रोमेटिक बहुत शार्प और इंटेंस लाइट की बीम होती है, तो इससे हम लोग मेडिकल में बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को। ब्यूटी से जो रिलेटेड जो होती हैं प्रॉब्लम्स, उसमें जैसे एक्नेस वगैरह की स्किन की प्रॉब्लम्स हम लेजर से दूर करते हैं। यानी कि मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज है। उसके बाद हम कार्बन लेजर को यूज करते हैं एज अ कटर। आगे आने वाले समय में लेजर का काफी हद तक यूज होगा और हम अभी लेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी क्लास में भी है, सिलेबस में भी ये प्रेजेंट है लेजर, तो उसके बारे में काफी कुछ हम जान रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है यहाँ पर। सिक्योरिटी पर्पज में आजकल काफी यूज हो रहा है। जैसे आपने देखा कई मूवीज जो आती है उसमें सिक्योरिटी कैमरे के रूप में या सिक्योरिटी लेजर लाइट होती हैं जो हार्मफुल भी हो सकती हैं और इसका लार्ज रेंज तक के लिए यूज होता है। डिफ्रेक्शन कम होने के कारण लेजर लाइट जो है फैलती नहीं है, इसलिए इसका लार्ज रेंज के लिए काफी यूज होता है। वर्कशॉप में शिरकत करने वाले साइंसदानों ने बताया कि मुस्तकबिल में इस इल्म का इस्तेमाल नाजुक किस्म की सर्जरी से लेकर स्टील की भारी सनतों में भी किया जाएगा। तो खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अपनाइए मेलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा
آگے بڑھائیں گے۔ اتر پردیش کے کابینی وزیر محمد اعظم خان نے کہا ہے کہ محکمہ اطلاعات اور رابطہ عامہ کی جانب سے نکالے جانے والے اردو کے اہم ماہنامہ نیا دور کی 67 سالہ تاریخ مرتب کی جائے گی۔ اعظم خان لکھنؤ میں والی آسی نمبر کی اجرائی تقریب میں موجود تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، قرۃ العین حیدر، عرفان صدیقی، شکیل بدایونی اور صحافت و ادب پر مشتمل کئی دستاویزی نمبروں کی اشاعت کے بعد لکھنؤ سے شائع ہونے والے اہم ماہنامے نیا دور کی اپنی تاریخ کی ترتیب کا وقت آ چکا ہے۔ لکھنؤ کے صاحب طرز استاد شاعر والی آسی نمبر کے اجرا کے موقع پر اعظم خان نے یہ اعتراف کیا کہ والی آسی نے لکھنؤ کے امین آباد میں ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر بڑا ادب تخلیق کیا۔ ادب نواز بھی تھے، چوراہے پر ادب لیے بیٹھے تھے، یعنی امین آباد کے چوراہے پر دکان تھی اور وہیں پر سارا جماوڑا ہوتا تھا، سبھی لوگ وہاں بیٹھتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ خود میں ایک محفل ہے۔ اب میں تو اپنے مزاج کے اعتبار سے ان کے شعر کو پسند کر رہا ہوں کہ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر پربھات متل اور نیا دور کے مدیر ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی کی موجودگی میں اعظم خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب نیا دور کی 67 سالہ تاریخ کو کتابی اور دستاویزی شکل دی جانی چاہیے تاکہ ادب کا اہم اور بڑا سرمایہ محفوظ کیا جا سکے۔ ایک میری خواہش اور ہے، اور میں نے ڈائریکٹر صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جتنے بھی شمارے اب تک نکلے ہیں نئے دور کے 67 برس میں، یہ ایک لمبا سفر ہے، کسی سرکاری ادبی میگزین کے لیے لمبا سفر ہے۔ ایک تاریخ مرتب ہو اور کتابی شکل دی جائے اسے۔ محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر پربھات متل نے ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی کو اس ضمن میں کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ای ٹی وی نیوز، لکھنؤ۔ حضرت امیر خسرو کی تعلیمات اور یکجہتی اور بھائی چارگی کے لیے تصوف، موسیقی اور نظموں کے ذریعے ان کی خدمات کو پیش کرنے کے لیے حیدرآباد میں جشن خسرو کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 28 دسمبر کو جبلی ہال باغ عامہ میں افتتاحی اجلاس منعقد ہوگا، جبکہ للیتا کلاتھورنم باغ عامہ میں موسیقی ریز پروگرام رنگ خسرو کے عنوان سے منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کو آندھرا پردیش مائنورٹی کمیشن، عثمانیہ یونیورسٹی، آندھرا پردیش ٹورزم، نیشنل کمیشن فار کمیونل ہارمنی اور اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور جو مقصد یہ فیسٹیول کا ہے یہ ہے کہ سیکولرزم، نیشنل انٹیگریٹی اور بردرہڈ، یہ میسیج ہم ہر آدمی تک پہنچائیں انڈیا کے۔ اور جب یہ میسیج کچھ ہم ایک اسپیچ میں بولتے ہیں یا کسی پریس نوٹ میں دیتے ہیں تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا جتنا ایک کلچرلی ایک فیسٹیول میں، ایک آرٹ میں ہم لوگوں تک پہنچائے۔ جس طریقے سے اسپورٹس سے پہنچاتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہے۔ اور آج ہمارا ملک جب کمیونلزم کا سامنا کر رہا ہے، سے کرے جو حضرت امیر خسرو کی تعلیمات تھی اسی کو ہی ہم جو سو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا اس میں کوئی کمرشل آبجیکٹ نہیں ہے، کمرشل ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم پیورلی جو حضرت امیر خسرو کی کوشش تھی، جو ان کے ایجادات تھے، جو ان کے کارنامے تھے، جو ان کا جو خدمات تھی، جو ان کے تعلیمات تھے، جو ان کے اسلاف تھے، یہ ہم عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ دہلی کے غالب اکیڈمی نے سردار جعفری اور ہماری شعری روایت کے عنوان پر ایک خصوصی لیکچر منعقد کیا۔ اس سیمینار میں مقررین نے سردار جعفری کے ادبی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا ہے کہ سردار جعفری صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک بہترین تنقید نگار، نثر نگار اور دانشور بھی تھے۔
میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی سور، تلسی، کبیر، غالب کی ضرورت تو رہے گی، سردار جعفری جیسے لوگوں کی ضرورت بھی ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا پہلو ان کے علم کا تھا، اتنا بڑا عالم آدمی کہ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے غالب کو پڑھا ہے، میر کو پڑھا ہے، کبیر کو پڑھا ہے، اپنشدوں کو پڑھا ہے، گیتا کو پڑھا ہے۔ کوئی علم کا کونا ایسا نہیں ہے جو ان کی نظر نہ گئی ہو، یہی ان کی عظمت ہے، اور ایسے لوگوں کی ہمیشہ ملک میں ضرورت رہے گی، اور ہمارے لیے وہ ہمیشہ ایک مشعل راہ بنے رہیں گے۔ جس زبان کی شعری روایت سمجھیے کہ 3 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے، بلکہ 3 صدیوں زیادہ کی مدت پر پھیلی ہوئی ہے، اس میں کسی شخص کا اپنے آپ کو نمایاں کر لینا یہ معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ سردار جعفری ہمارے زمانے کے ادیبوں کو اس شخص سے تعلق رکھتے تھے جس نے اردو کو مختلف حلقوں میں، یعنی اردو کے پیغام کو پہنچایا اور اسے عام کیا۔ معروف نغمہ نگار اور مقالہ نگار جاوید اختر کو ان کی کتاب لاوا کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان کی کتاب نظموں کا مجموعہ ہے جو 2011 میں شائع ہوئی تھی۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جاوید اختر سے پہلے گلزار، ندا فاضلی اور سلام بن رزاق کو مل چکا ہے۔ جاوید اختر یہ ایوارڈ پانے والے چوتھے شاعر ہیں۔ اردو کے معروف شاعر، نغمہ نگار اور مکالمہ نگار جاوید اختر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ جاوید اختر کو یہ ایوارڈ ان کے مجموعہ کلام لاوا پر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب 2011 میں منظر عام پر آئی تھی جو اردو حلقے میں کافی پسند کی گئی۔ جاوید اختر کا پہلا مجموعہ کلام ترکش ہے۔ اس کتاب کو بھی خاصی پذیرائی ملی تھی۔ جاوید اختر کو شاعری میں کمال حاصل ہے۔ جہاں ان کی غزلیں مقبول ہیں وہیں ان کی نظموں کا بھی ایک اپنا مقام ہے۔ ادبی حلقے کا ماننا ہے کہ یہ ایوارڈ جاوید اختر کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ جاوید صاحب جیسی شخصیت کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ انہیں ان کے دوسرے مجموعہ کلام لاوا پر انعام تفویض کیا گیا ہے۔ حالانکہ انعام انہیں ترکش پر بھی مل سکتا تھا، مگر خیر۔ جاوید اختر کی غزلیں، جاوید اختر کی نظمیں بے پناہ مقبول ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر کے، ممبئی کے بہت بڑے، بہت اہم شاعر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، میں پوری اردو دنیا کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جاوید اختر کو نہ صرف شاعری کی دونوں اصناف یعنی غزل اور نظم پر مکمل دسترس حاصل ہے، بلکہ ان کی مکالمہ نگاری نے بھی دھوم مچائی ہے۔ ان کی یادگار فلموں میں شعلے، زنجیر، دیوار، شکتی، ترشول، انداز، ہاتھی میرے ساتھی کے علاوہ ایک سے زائد فلموں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ایک سرنگ بننے والی ہے، بہت اچھے، لیکن تم لوگ بھول گئے کہ ہمارے جاسوس اس جیل کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جاوید اختر کو ماڈرن شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ جدید لہجے اور منفرد انداز کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک الگ راہ چنی۔ غزل ہو یا نظم، انہوں نے انفرادیت کا انداز اپنایا۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جدھر جاتے ہیں سب، جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا۔ جاوید اختر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیے جانے کا پوری اردو دنیا نے خیر مقدم کیا ہے۔ ای ٹی وی بھی جاوید اختر کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ای ٹی وی نیوز، ممبئی۔ تو خاص بات میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام من کرتا ہے ایک سپنا دیکھوں،
तुम होते तो कुछ हंसते कुछ बातें करते, कुछ सुनते कुछ अपनी कहते। कल जाने तुम और कहाँ मैं दुनिया की कश्ती में बहते, ना जाने किस और रवां हो, आज शाम एक सपना देखें। तुम होते तो कुछ लड़ते कुछ गप्पें करते, ये फुर्सत के दिन कितने पल के कट जाते यूं हंसते गाते, तुम होते तो। मन करता है एक सपना देखूं।